کوئی پوچھتا ہی نہیں حال میرا۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم۔ اس سے پہلے بہترین بات سنتے ہیں۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جن کے ہاتھ میں ہیں وہ بہت رحیم اور رحمان ہیں۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ علی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی۔ میں ہمت کر رہا ہوں، ذرا سا اور میرے احساس تک پہنچیے گا۔ میں آٹو پکڑ کے JNU گیا تھا جہاں رکا تھا ہوٹل سے، میں لوٹ رہا تھا تو راستے بھر آنسو نہیں رکے۔ وہ میرے پاس قلم نہیں تھی، کاغذ نہیں تھا، تو میں موبائل کے میسج باکس میں ٹائپ کر کے اس نظم کو سیو کر رہا تھا، اور بار بار آنسو گرتے تھے اور اسکرین بھیگ جاتی تھی۔ میں پڑھتا ہوں صاحب۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی۔ وہ آنکھوں نے اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے، یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے، تڑپ کر کے ایک ماں کہہ رہی ہے۔ کوئی پوچھتا ہی نہیں حال میرا، کوئی پوچھتا ہی نہیں حال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی پوچھتا ہی نہیں حال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی۔ وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے، تڑپ کر کے ایک ماں کہہ رہی ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں حال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا۔
دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ دوستو منتخب حدیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والی عورتوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو، کیونکہ یہ سب باتیں گناہ کی ہیں، اور ایمان لانے کے بعد مسلمان پر گناہ کا کام لگنا ہی برا ہے، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے اور حقوق العباد کو ضائع کرنے والے ہیں۔ تو جو سزا ظالموں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی۔ ایمان والو، بہت ہی بدگمانیوں سے بچا کرو، کیونکہ گمان گناہ ہوتے ہیں اور بعض جائز بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، تو اس لیے تحقیق کر لو، ہر موقع اور ہر معاملہ میں بدگمانی نہ کرو، اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم برا سمجھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور توبہ کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اے لوگو، ہم نے تو تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا سے پیدا کیا، اس میں تو سب برابر ہے، اور پھر جس بات میں فرق رکھتا وہ یہ ہے کہ تمہاری قومیں اور قبیلے بنائیں، یہ صرف اس لیے تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو، جس میں مختلف مصلحتیں ہیں۔ یہ مختلف قبائل اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو تم سب میں بڑا عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور سب کے حال سے باخیر ہیں۔ فائدہ غیبت کو مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانے کی طرح فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان کی غیبت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جیسے مرے ہوئے انسان کو تکلیف کا اثر نہیں ہوتا ہے، اسی طرح جس کی غیبت ہوتی ہے اس کو بھی معلوم نہ ہونے تک تکلیف نہیں ہوتی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس لیے ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، اس پر وہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر کا سبب ہے، یعنی اس میں اجر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر کا سبب ہے، یعنی اس میں بھی اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسلمان کی بیچی یا خریدی ہوئی چیز کی واپسی پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی لغزش کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو موت آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جواب میں کہا تم ہی کو موت آئے اور تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اس کا غضب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ ٹھہرو، نرمی اختیار کرو، سختی اور بد زبانی سے بچو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں سنا میں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ میں نے اس کی بات انہی پر لوٹا دی کہ تم ہی کو آئے، میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی اور ان کی بد دعا میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو ایک رات بخار آئے وہ صبر کرے، اس بخار کے باوجود اللہ تعالیٰ سے راضی رہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، جس بندہ کی میں دو محبوب ترین چیزیں یعنی آنکھیں لے لوں اور وہ اس پر صبر کرے اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو تو میں اس کے لیے جنت سے کم بدلہ پر راضی نہیں ہوں گا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔